الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ابتلا و آزمائش۔ میں نے سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قانون ابتلا و آزمائش بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ بنا آزمائے ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلی امتوں کو بھی آزمایا ہے، اس امت سے پہلے بھی جو اہل ایمان گزرے انہیں بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ آزمائش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کون ایمان والا ہے، کون دعوی ایمان میں جھوٹا ہے، اس کی تمیز آزمائش اور امتحان سے ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، بنیادی طور پر دو باتیں اس آیت میں بتائی گئیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد رب العالمین بندے کے ایمان کو آزماتا ہے، اس کی زندگی میں ایسے حالات لاتا ہے، ایسے حادثات لاتا ہے کہ جہاں اس کے ایمان اور عقیدے کی آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش آنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے دنیا والوں کو کہ صحیح معنوں میں مومن کون ہے اور کون بس ایمان کی ایکٹنگ کر رہا تھا جبکہ دل سے منافق تھا۔ جس طرح سونا آگ میں تپتا ہے تو کھرے اور کھوٹے میں تمیز ہوتی ہے، ویسے ہی آزمائش کی بھٹی میں تپنے کے بعد ہی مومن صادق اور جو ایمان کا زبانی دعوے دار ہے اس کے درمیان تفریق ہوتی ہے۔ آزمائش کی گھڑیوں میں، ابتلا اور آزمائش میں مومن کا ایمان اور نکھرتا ہے جبکہ منافق کا نفاق پوری طرح سے ظاہر و باہر ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی ایک عملی مثال لیجئے۔ عہد نبوی میں ایک جنگ ہوئی جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاحزاب اسی نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کر دی۔ احزاب کا موقع بڑا نازک موقع تھا، جب مسلمان تقریباً 10,000 سے 12,000 تک کی فوج کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کے دونوں دشمن مشرکین اور یہودی مل گئے تھے، مل کر مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اور کریلا نیم چڑھائیے کہ مدینے میں جو یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس نے بھی مسلمانوں سے بغاوت کر دی۔ آگے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، یوں کہو کہ مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آ گئے تھے، بس پسنا باقی تھا۔ قرآن مجید اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتا ہے اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ قرآن مجید کہتے ہیں یاد کرو اس گھڑی کو، اس وقت کو جب کہ تمہارے دشمن تمہارے پاس اوپر سے بھی آ گئے، نیچے سے بھی آ گئے، جب نگاہیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ گھڑی تھی جہاں مومن ابتلا اور آزمائش سے گزارے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور مومن اس گھڑی میں بری طرح سے جھنجھوڑ دیے گئے۔ ایسا موقع تھا آزمائش کی اس گھڑی میں۔ دیکھو مسلمانوں کی صفوں میں جو منافقین تھے ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے جو منافقین تھے وہ سمجھنے لگے کہ اب تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دل کی بات زبان پر آ گئی۔ وہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے مدد کے اور غلبے کے جتنے وعدے کیے تھے سب جھوٹے نکلے۔
اب میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے جھوٹے بہانے تلاش کرنے لگے، کہنے لگے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خطرے میں ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ نفاق کھل کے سامنے آ گیا، جبکہ اسی گھڑی میں اہل ایمان کی زبان سے کیا جملہ نکلا، هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ یہ وہ امتحانات ہیں، یہ وہ آزمائشیں ہیں جن کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کر رکھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا ہے۔ تو آزمائش کی گھڑیوں میں ثابت رہنا ہی ایمان کی علامت ہے۔ بیمار ہوئے فوراً عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، بیمار ہوئے فوراً کوئی مزار یاد آ گئی، بیمار ہوئے فوراً گلے میں تعویذ لگا لی، بیمار ہوئے عاملوں کے چکر کاٹنے لگے۔ اللہ آزماتا ہے، امراض کے ذریعے آزماتا ہے، بیماریوں کے ذریعے آزماتا ہے، حادثات کے ذریعے آزماتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آزمائشیں کن کن صورتوں میں آتی ہیں، کن کن شکلوں میں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف اور ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تمہاری تجارت میں نقصان ہو جائے گا، تمہارا کاروبار ڈوب جائے گا، تمہارے گھر میں حادثات ہوں گے، ہم طرح طرح سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے پیغمبر آزمائش کی تمام صورتوں میں صبر کرنے والے میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ابتلا اور آزمائش یہ بھی ہے کہ اس کی نظروں میں جو جتنا زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا امتحان، سب سے سخت آزمائش انبیاء اور رسول کی ہوتی ہے، پیغمبروں کی ہوتی ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو شخص نیکی اور تقوی میں جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو لے لو، کتنی آزمائشیں، کتنے امتحانات، کفار اور مشرکین کی جانب سے جو تکلیفیں ہو رہی تھیں وہ تو چھوڑو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آزماتا ہے۔ اللہ اکبر، 4 لڑکے ہوئے آپ کو، 4 بیٹے ہوئے، 4 نرین اولاد، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھو کہ نبی کے 4 بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، ایک لڑکا بھی زندہ نہیں رہتا ہے، 4 حادثات ہوتے ہیں، اور جو بھی زندہ رہیں نبی کی بیٹیاں زندہ رہیں۔ اور سبحان اللہ، بیٹیاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں آئیں جوانی میں انتقال کر جاتی ہیں، اور سبحان اللہ دین کی خدمت کے راستے میں جب نکلے ہیں آپ دیکھیں گے پیارے نبی کو کتنی بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ آپ جنگ بدر سے فارغ ہو کے لوٹ رہے ہیں، اور ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جو حضرت عثمان کی بیوی تھی ان کو دفن کر کے لوٹ رہے ہیں۔ یعنی پیارے نبی اپنی بیٹی کی تدفین میں بھی شرکت نہ کر پائے، اتنی مشغولیات تھیں آپ کے پاس، اتنی مصروفیات تھیں آپ کے پاس، اتنی بڑی قربانیاں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ لوگوں کے سوچنے کا نقطہ نظر غلط ہوتا ہے، کسی کی زندگی میں آزمائشیں دیکھتے ہیں فوراً یہ الزام دے دیتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا پاپی ہے، اسی لیے برا وقت اس پہ آ رہا ہے۔ نہیں، یقیناً سچ ہے کہ ظالم کو بھی اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے سزائیں دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن نیک اور صالح اور متقی بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ آزمایا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ابتلا یہ بھی ہے کہ امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے، آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو جانے کی صورت میں ملنے والا انعام اور پرائز بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء من عظم البلاء، کہ بڑا انعام چاہتے ہو اللہ کے پاس، بڑا پرائز چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس، تو بڑا انعام بڑے امتحان کے بعد ملا کرتا ہے، بڑا پرائز بڑے ٹیسٹ کے بعد ملا کرتا ہے، بڑی آزمائش کے بعد ملا کرتا ہے۔ اور آپ اگر اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے 10 نمونے آپ کو ملیں گے۔
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے اس میں ایک بہت بڑا معجزہ اسراء و معراج کا تھا. بہت بڑا معجزہ. ایک رات اور رات کے کچھ حصے میں 7 آسمانوں کی سیر آپ کو کرائی گئی. پہلے مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا, پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی, رب العالمین سے ہم کلام ہوئے, اور رات کے کچھ حصے میں وہ مکہ واپس آ بھی گئے. بہت بڑا معجزہ, بہت بڑا انعام, بہت بڑا پرائز. اگر آپ حالات سے جوڑ کر دیکھیں گے تو یہ انعام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا, یہ دراصل بڑے بڑے امتحانات اور بڑی بڑی آزمائشوں میں کامیابی کے بعد دیا گیا تھا. چنانچہ آپ دیکھو اسراء و معراج سے پہلے کے جو حالات ہیں, ان حالات میں اسراء و معراج سے پہلے جس واقعے کا ذکر آتا ہے وہ سفر طائف ہے. پیارے نبی طائف گئے تھے, اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہر کوئی جانتا ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا تھا, اے اللہ کے نبی, آپ کی زندگی میں احد کے دن سے زیادہ کوئی مشکل دن آیا ہے؟ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا تھا, خون بہہ پڑا تھا, دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, احد کے دن سے سخت ترین دن بھی کوئی آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ, طائف کا دن میرے لیے احد کے دن سے زیادہ سخت تھا. تو طائف آپ کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش. اس امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد انعام ملا اسراء و معراج کی شکل میں. یہ اللہ کا قانون ہے, امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے اس میں کامیاب ہونے کی صورت میں ملنے والا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اب وقت ہوا ایک بریک کا, جڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ, بہت جلد لوٹیں گے ہم. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق کیا ہے اللہ کا کلام, کیا ہے بندوں کے لیے پیغام, کیا ہے مقصد حیات, سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے, نور پھوٹے زندگیوں سے. تاکہ مستحکم ہو ایمان. روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان, نور قرآن. کل شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 11:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدگمانی سے بچتے رہو. بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہوتی ہے, اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو, کسی کا عیب نہ ٹٹولو, اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ, اور حسد نہ کرو, بغض نہ رکھو, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو, بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 57 حدیث نمبر 6066. حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا. مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام. غریبی کی حالت ہو, امیری کی حالت ہو, درمیان کا راستہ نہ چھوڑو. جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جا رہی ہو, آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے, اس کو عبرت کہتے ہیں. سچا آدمی وہ ہے, انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے. ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے. پیغام امن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر.
بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ابتلا و آزمائش کے حوالے سے۔ ابتلا اور آزمائش کا ایک الہی اور آسمانی قانون یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بندے کو اس لیے آزماتا ہے، اس پر آزمائشیں لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے درجات بلند کیے جائیں۔ چنانچہ ابن حبان کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمل فما يزال الله يبتليه بمكروه حتى يبلغه إياها کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کا اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں، جنت کا اعلیٰ درجہ دینا چاہتے ہیں، مگر اس بندے کے پاس اتنی نیکیاں نہیں رہتی اور ایسا عمل نہیں رہتا جس عمل اور جن نیکیوں کی وجہ سے وہ اس مقام کا مستحق ٹھہر سکے۔ فما یزال اللہ یبتلیہ بمکروہ، ایسے بندے پہ اللہ تعالیٰ آزمائشیں لاتا ہے، امتحانات لاتا ہے، ناگوار باتوں میں اسے مبتلا کرتا ہے۔ اس کے گھر میں حادثات ہوں گے، اس کے کاروبار میں نقصان ہوگا، اب وہ بندہ چونکہ مومن ہے صبر کرتا جائے گا، صبر کرتا جائے گا، اور جیسے جیسے وہ صبر کر رہا ہے ویسے ویسے اس کے درجات بھی اللہ کے پاس بلند ہو رہے ہیں۔ کتنی تسکین کا سامان ہے اس حدیث کے اندر ان اہل ایمان کے لیے جو اس دنیا میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی زندگیاں پریشانیوں سے دوچار رہتی ہیں۔ انہوں نے کسی کا کھایا نہیں، کسی کو ستایا نہیں، پھر بھی پریشان ہیں، زندگی میں ٹینشن ہے، آفتیں ہیں۔ یہ دراصل ان کے لیے بشارت ہے کہ یہ آفتیں اور دنیا کی یہ تاریکیاں ان کی آخرت کی روشنیاں ہیں، ان کی آخرت کا نور ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے اور اللہ کے نزدیک ان کی شخصیتیں مقبول ہو چکی ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یصب من، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس پر مصیبتیں لاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له العقوبۃ فی الدنیا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے اسے دنیا میں دے دیتا ہے۔ قانون ابتلا آزمائش کی بات جب چل رہی ہے تو اس نقطے کی وضاحت بھی ضروری ہے جو قرآن مجید نے کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ کے قانون ابتلا اور آزمائش کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی چیز سے آزمانا چاہتا ہے تو آزمائش کے اسباب کو بندے سے قریب کر دیتا ہے، اس کے تقوی کو جانچنے کے لیے، اس کے خوف الہی کو جانچنے کے لیے آزمائش کے اسباب کو اللہ تعالیٰ اس سے قریب کر دیتا ہے۔ کیسے؟ اس قانون کو قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں 7ویں پارے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرے کے لیے نکل رہے تھے، احرام پہن رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پہلے ہی بتا دیا کہ میں تمہیں آزمانے والا ہوں، تمہاری ایمان کو ٹیسٹ کرنے والا ہوں۔ عرب کے لوگ شکار کے بڑے شوقین تھے اور احرام پہننے کے بعد، احرام کی نیت کرنے کے بعد شکار کرنا ناجائز ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں سفر میں آزماؤں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس سفر میں جب ہم عمرہ کرنے کے لیے احرام پہن کے نکلے تھے، شکاری جانور اور شکاری پرندے ہم سے اتنا قریب آتے تھے، اتنا نزدیک آتے تھے کہ بسا اوقات پرندے اتنا نزدیک بیٹھتے کہ اگر ہم ہاتھ سے انہیں پکڑنا چاہتے تو پکڑ سکتے تھے، لیکن شکار کرنا منع تھا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، آزمائش کے اسباب کو وہ بندوں سے قریب کرتا ہے لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جان سکے کہ کون ہے جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اور یہی قانون سورۃ الاعراف 9ویں پارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ بنو اسرائیل کی ایک بستی تھی، سب مچھیرے تھے، مچھلی کے شکاری تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی، ان کو حکم تھا ہفتے کے 6 دن شکار کرو، لیکن جو ہفتے کا دن ہے اس دن وہ خالص عبادت کا دن ہے، اس دن شکار کرنا تمہارے لیے منع ہے۔ اب ان کی آزمائش مقصود ہوئی، ہفتے کے 6 دن جب شکار کرنا جائز تھا، مچھلیاں کافی اندر چلی جاتی تھیں اور انہیں شکار کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ اور ہفتے کا دن جس دن کے شکار کرنا منع ہے، مچھلیاں ساحل سمندر پہ آتی تھیں اور اچھل اچھل کر دعوت نظارہ دیتی تھی۔ دیکھو اللہ کیسے آزماتا ہے، آزمائش کے اسباب بندوں سے کیسے قریب کرتا ہے۔ بنو اسرائیل اس امتحان میں فیل ہو گئے، ان سے صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چاہا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ ہفتے کے دن سمندر میں جا کر نالیاں بنا کر آتے اور ہر نالی کے ساتھ ایک ایک گڑھا بنا دیتے۔ ظاہر بات ہے جب نالیاں بنے گی پانی آئے گا، اور جب پانی آئے گا ان نالیوں میں تو جو مچھلیاں کنارے آئی ہوں گی وہ مچھلیاں بھی اس پانی میں آئیں گی اور وہ مچھلیاں بھی ان گڑھوں میں گریں گی۔ وہ یہ کرتے تھے کہ جب وہ مچھلیاں پانی کے راستے سے گڑھے میں گر جاتی ہفتے کے روز، اتوار کی صبح جا کے انہیں شکار کر لیتے، پکڑ لیتے اور کہتے ہیں ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ آزمائش کے اسباب کو بندوں سے قریب کرتا ہے، اور اسی قانون کا تذکرہ دوسرے پارے سورہ بقرہ میں بھی کیا گیا ہے۔ جب بنو اسرائیل حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں، جو کہ ایک بادشاہ تھے، ان کی قیادت میں اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے جذبہ طاعت و فرما برداری کی آزمائش مقصود ہوئی۔ اس لیے بنو اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ اس سفر میں کوئی شخص پانی نہیں پیے گا، اور طالوت علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ پانی پینا اس سفر میں منع ہے، پر راستے میں ایک نہر ضرور آنے والی ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، اور جو وہ پانی نہ پیے صبر کرے، صحیح معنوں میں وہی مجاہد ہے، وہی مومن ہے۔ إلا من اغترف غرفة بيده، اللہ ہے کہ ایک چلو کوئی پی لے تو الگ بات ہے۔ دیکھو پانی پینا منع ہے اور راستے میں نہر اللہ تعالیٰ جاری کر رہا ہے ان کے لیے۔ تو آزمائش کے اسباب اللہ بندوں سے قریب کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ بنو اسرائیل کی اکثریت اس امتحان میں بھی ناکام رہی۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، وہ سب کے سب پی لیے، بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس سے پیے نہیں۔ تو لہٰذا اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہر شخص کی زندگی میں ایسے مواقف آتے ہیں، ایسے موقع آتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو ٹیسٹ کرتا ہے، ہمارے تقوی کا امتحان لیتا ہے، ہمارے خوف الہی کا امتحان لیتا ہے، ہمارے ایمان اور یقین کی مضبوطی کا امتحان لیتا ہے۔ ایسی گھڑیوں میں ثابت قدم رہنا ہی کمال ہے، اور ایسے وقت آپ ثابت قدم رہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے کہ برائی کا موقع ہاتھ آئے اور انسان برائی نہ کرے، گناہ کا موقع ہاتھ آئے اور انسان گناہ سے بچے، یہی اصل تقوی ہے، یہی اصل کمال ہے۔ انسان صبح سے شام تک کہے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ذکر کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، میری نگاہوں نے آج کسی کو غلط نظر سے نہیں دیکھا، میں نے آج کسی سے جھوٹ نہیں کہا، اچھی بات ہے، مگر کوئی کمال نہیں کیا۔ صبح سے شام تک مسجد میں رہے اس لیے جھوٹ نہیں بولے، صبح سے شام تک مسجد میں رہے اس لیے کسی کو غلط نظر نہیں دیکھا۔ کمال یہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک مارکیٹ جائے، بزنس کرے، کاروبار کرے، اور شام کو کہے کہ آج الحمدللہ میں نے کسی سے جھوٹ نہیں کہا۔ واقعی یہ کمال ہے۔ کمال یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں مسجد میں بیٹھا رہا، کسی کو غلط نظر نہیں دیکھا۔ کمال یہ ہے کہ کالج میں پڑھ رہا ہے اور کہے کہ میں نے کسی کو غلط نظر نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے پاس قانون ہے،
گناہ کے اسباب رہتے ہوئے انسان گناہ سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، تو رب العالمین ایسے بندوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ تقوی کا ثبوت دے رہے ہیں، خشیت الہی کا ثبوت دے رہے ہیں، خوف الہی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ابتلاء اور آزمائش کے ان قوانین کو سمجھنے کی۔ اگر اللہ کے اس قانون ابتلاء اور آزمائش کو نہیں سمجھیں گے تو ہم لغزش کھا سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض دیندار نمازی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم نمازی ہیں، سب کچھ ہیں، اس کے باوجود کیا بات ہے کہ تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں۔ یہ اعتراض اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص نے اللہ کے قانون ابتلاء اور آزمائش کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ زیادہ نمازیوں ہی کو آزمائے گا، دینداروں ہی کو آزمائے گا۔ اس لیے اس قانون کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کامیابی کے ساتھ اس امتحان اور اس ٹیسٹ کو پاس کر سکیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس امتحان زندگی میں اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے، ایمان و یقین پر۔ اللہ کرے آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق